الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ پاک کا بے پناہ کروڑوں احسان عظیم ہے. رمضان المبارک کا آج 17واں روزہ جو آج ہی کا دن ہے، یوم بدر بھی ہوا ہے، اور ام المؤمنین طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا یوم وصال پاک بھی ہے. اور ہم نے سمجھا کہ تراویح کے مختصر بعد انشاءاللہ العزیز ہم تفسیر بھی المختصر انشاءاللہ العزیز آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کرتے چلیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے مبارک نام سے. الحمدللہ رب العالمین، جو قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ کا بڑا مشہور یہ سورہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہر نماز میں جو ہے پڑھتے ہیں، ہر جگہ جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کی جو شان، جو تعریف جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، اب ذرا ہم الحمدللہ رب العالمین کی جو ہے ذرا تفسیر اور اس کا کیا عقیدہ ہے ذرا ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی اگر بندے کو دنیا میں جب تک انسان زندگی گزار رہا ہے اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کی جو ہے بندہ تعریف کرے. یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے. اللہ رب العالمین کمال کی تمام صفات کا اللہ رب العالمین جو ہے جامع ہے. حمد اور شکر. حمد کا معنی ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے فضائل آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے وہ جو کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جو کچھ پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے. یعنی بندے کو چاہیے کہ جب بھی بندہ کچھ کھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً جو ہے شکر ادا کرے. کچھ پی لے کبھی بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے شکر ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے مولا، تو نے مجھے کھانا دیا ہے، مولا تو نے مجھے پانی دیا ہے. اگر بندہ، میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اگر بندہ اچھے سے اچھا لباس بھی پہن رہا ہے، اچھے سے اچھا جو ہے اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے، اگر کسی کی تعریف میں آ کر وہ اپنے نفس کو موٹا نہ کر لے، اگر کوئی اس کی تعریف بھی کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرے. اے میرے پروردگار عالم، یہ تیرا کروڑوں شکر ہے. اے میرے مولا، یہ بندہ جو ہے میری تعریف کر کے گیا ہے، مولا میں اس قابل کا نہیں ہوں، مولا تو نے میری محبت اس کے سینے میں ڈالا ہے، مولا وہ جب جا کر کے میری تعریف کیا. ہر مقام پر میرے رب کی جو ہے بندے کو تعریف کرتے رہنی چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ.
سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے افضل ذکر ہے، اگر کوئی سب سے بڑا ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا اگر کوئی دعا ہے تو الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ یہ کیسی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہم فقیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اللہ اکبر للہ، اللہ کے لیے، اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کے جامع ہے، اور بعض مفسرین اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے کہ عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہے، تیسرا معنی وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور برتر، مرتبہ کمال تک پہنچنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بندے کو اس بات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی ایک خدا کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کسی پتھر کو پوچھ لے، کسی جھاڑ کو پوچھ لے، کسی پیڑ کو پوچھ لے، اس سے بڑا دنیا کا بدتر غلیظ کافر اور مشرک کون ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر کبیر۔ اب ذرا ہم عقیدے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اور بندے کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، عقیدہ، اور اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، نہ کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال قدیم ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال قدیم ہے اللہ رب العالمین۔ اور عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے پرواہ، وہ جب جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کسی کو عزت دیا، کسی کو ذلت دیا، کسی کا وہ چاہے تو بارش نازل فرما دے، وہ چاہے تو نہ فرما دے، وہ چاہے کسی کو اولاد دے، وہ نہ چاہے تو نہ دے، وہ چاہے کسی کو بیٹا دے، وہ کسی کو بیٹی دے، وہ جو چاہے میرا رب کرے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہوتا۔ خالق اس کو کسی کی پرواہ نہیں، مخلوق پرواہ ہے، مخلوق کو پرواہ ہے، اور مخلوق کو پرواہ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اگر میں کام کروں گا تو مجھے پیسہ ملے گا، میں محنت کروں گا تو مجھے پیسہ ملے گا، کیونکہ مخلوق پرواہ ہے، لیکن خالق بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اس کی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی، پھر اس کی صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ الصمد۔ یہ عقیدہ بندے کو رکھنا چاہیے میرے عزیز، اس کی صفاتیں
نہ عین ہے نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو، ایسا نہیں کہ اور نہ اس سے کسی طرح کی کوئی نحوی وجود میں جدا ہو سکے کہ نفس ذات کے مقتضا ہے، نہ عین ذات کو لازم، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، ذات بھی قدیم ازلی ابدی ہے اللہ رب العالمین، اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی۔ ذات صفات الہی کو جو مخلوق کہے یہ حادث بتائے گمراہ بددین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بندہ عقیدہ یہ رکھنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ گن لیا، کہاں ہو سکتا ہے ہاں دوسرا بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ارے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی، میرے رب کی شان تو یہ ہے، میرے پروردگار کی شان تو یہ ہے، تیرے دل میں جو تو خیال کرتا ہے، تیرے ذہن میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے، تیرے دل میں جو خیال آتا ہے، میرا پروردگار اس سے بھی جو ہے باخبر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کاملین فرماتے ہیں، اپنی سوچ کو پاک و صاف رکھو، اپنے دل کو پاک و صاف رکھو، کیونکہ تمہارے دل میں بھی اللہ رب العالمین کی محبت برقرار ہے اور تمہاری سوچ میں بھی اللہ رب العالمین کی محبت برقرار ہے۔ دل کو پاک اس وجہ سے رکھو کیونکہ اس دل میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے دل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں دل اللہ رب العالمین کی محبت سے اگر خالی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگر خالی ہو جائے، میں کہتا ہوں یہ دل لے کر کے کیا کرے، اس دل کو جو ہے چاک کرنا چاہیے، اس دل کو اکھاڑ کر کے جو ہے پھینک دینا چاہیے۔ اسی لیے بزرگان دین سب سے پہلے اپنے ظاہری سے پہلے اپنے باطنی کو جو ہے پاک و صاف کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عقیدہ ہے میرے عزیزوں۔ یہ الحمدللہ کی جو ہے مختصر سی تفسیر ہم نے آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا۔ رب کعبہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔